کی بارگاہ کے نعت گو شاعر تھے، پیارے آقا کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کیا کرتے تھے، اور وہ شعر کون نہیں جانتا؟ کیا کمال کی بات حضرت حسان بن ثابت نے لکھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور آپ کو آپ کے رب نے تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے گویا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ بننا چاہتے تھے، آپ کی رضا کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بنایا گیا۔ سبحان اللہ، اگر ان اشعار کو سامنے رکھیں، اس خوبصورت بات کو سامنے رکھیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بہت سارے اشعار یاد آتے ہیں۔ اگر ہم نعتوں میں یہ کہا کرتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو یقیناً یہ نعت خوانی جو ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے درمیان بڑے پیارے ثناخوان رسول موجود ہیں۔ کون کون ہیں انشاءاللہ آپ کو تعارف بھی کروائیں گے، ان سے کلام بھی سننا ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے خوبصورت عظیم ہستیوں کو، علماء کرام اور مفتیان کرام کو ہم آئے ہمارے سامنے، اور انہوں نے ہمیں برکتیں عطا فرمائیں، اور اب آپ کو آپ کی ہر دل عزیز شخصیات نعت خواں اسلامی بھائی ثناخوان رسول بھی ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی عید منائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ وقار بھائی موجود ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو عید مبارک، مرحبا مرحبا، تقبل اللہ منا ومنکا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم آصف بھائی کو ماشاءاللہ حاضری مدینہ بھی مبارک، عید بھی مبارک ماشاءاللہ، تقبل اللہ منا ومنکا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ بہت بہت عید مبارک ماشاءاللہ، اللہ پاک خوش رکھے آپ کو، تقبل اللہ منا ومنکا، ماشاءاللہ۔ آپ کو خجور مدینہ بھی پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عادل بھائی آئے ہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت بہت عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکا، ماشاءاللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں عادل بھائی، ماشاءاللہ۔ ہمارے عادل بھائی کو بھی انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب یہ وہیں رکھتے ہیں، اور بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جی مدری چل کے ناظرین، آپ ان نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننا چاہتے ہوں گے، بعض اوقات اس سلسلے میں آتے ہیں تو ان سے بات نہیں ہوتی ہے، نعت سنا کے چلے جاتے ہیں، تو آج آپ ان سے دل کھول کر باتیں کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، ان کی پسند کا کلام بھی سن سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج ماشاءاللہ یہ سب موجود ہیں ہمارے درمیان، امید ہے مزید بھی نعت خواہ آئیں گے تو مزید بھی ان سے ہم مدنی پھول لیں گے۔ کالز جیسے ہی آ جائیں انشاءاللہ کالز دیجیے گا تو پھر ہم کالز بھی لیں گے۔ میں چاہوں گا کہ عید کے موقع پر ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس سلسلے کو نعت رسول مقبول سے۔ آصف بھائی اگر ہمیں کوئی کسی کلام سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر مل کے انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ سب مل کے پڑھیں تو کیا بات ہے، سارے نعت خواہ مل کے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا بس سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
قربان جائیے شیخ طریقت میرے اہل سنت پر کہ ماشاء اللہ مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، تو اس حوالے سے بھی امیر سنت نے ایک کلام تحریر فرمایا، آئیے مل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہو مبارک عید آئی ہے، 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 ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہو مبارک، ہو مبارک، مبارک ہو مبارک عید آئی ہے، ہو مبارک، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک عید آئی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان، بعد رمضان عید، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا، جس کو آقا سونے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان ہوتی ہے، اس پہ قربان ہوتی ہے، ہو مبارک عید آئی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، عید تجھ کو مبارک سایہ، عید تجھ کو مبارک سایہ، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، اور جس کو آقا مدینے بلوائے، جس کو آقا، جس کو آقا میرے، جس کو آقا مدینے بلوائے،
مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا سونے، جس کو آقا پیارے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ مجھ کو عید میں دو بکی آقا، مجھ کو عید میں دو بکی آقا، مجھ کو عید میں دو بکی آقا، مجھ کو عید، مجھ کو عید میں دے دو، مجھ کو عید میں دو بکی آقا، جانے کب میری عید ہوتی ہے، جانے کب میری عید ہوتی ہے، جانے کب میری عید ہوتی ہے۔ عید عطار، عید عطار، عید عطار، اس کی گئے جس کو عید عطار، عید عطار، عید عطار، اس کی گئے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، ہو مبارک کے آئی ہے، ہو مبارک کے عید آئی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہو مبارک، ہو مبارک، مبارک ہو مبارک، ہو مبارک، مبارک ہو مبارک کہ عید آئی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہو مبارک کہ عید آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہو مبارک کہ عید آئی ہے، ہر سو رحمت
خدا کی چھائی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت خداوندی کی برکتیں، اپنی رحمت کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ عارف بھائی بھی ہمارے درمیان آ گئے ہیں، مدنی منع بھی آئے ہیں، انہیں بھی بٹھائیں بھائی انشاءاللہ. مدنی منوں کو بھی ہم عیدی بھی پیش کریں گے اور تحفے بھی پیش کریں گے. بچوں کی عید ہے جناب، اور بچوں کی اور بڑوں کو عید منانے کا ایک شاندار موقع مدنی چینل بھی دے رہا ہے. آج رات کو تقریباً 10 بجے نگران شورا اپنا مخصوص سلسلہ لے کر ہر عید کی رات ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. تو آپ بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن جلدی آئیے گا عشاء کے بعد، کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے اسٹوڈیو میں جگہ نہ بچے. جناب اس کالز کی طرف بھی چلیں گے، جب ہمیں آپ کالز بتائیں گے. کالز آ گئی ہیں تو انشاءاللہ ہم کالز بھی لینا شروع کر دیں گے، اور باری باری میں چاہتا ہوں نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ اپنی پسند کا نعت کلام بھی بتا دیں، اور اپنی پسند کا جو شعر ہو جو آپ کو بڑا پسند ہو، کیونکہ نعت خواہ تو سارا سال ہی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ واقعی ایسے اشعار یا ایسے کلام ہوتے ہیں جو خود بھی بہت پسند ہوتے ہیں. تو چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں وقار بھائی سے. وقار بھائی ویسے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ عبدالحبیب بھائی تعلق تو بیسک سردار آباد سے. اچھا، سردار آباد فیصل آباد سے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، تو آپ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ. کون سے درجے میں ہیں؟ ابھی تیسرا درجہ. تیسرے درجے، درس نظامی کے تیسرے درجے میں. 5 سال بعد نائٹ. اچھا اچھا، 5 سالہ درس نظامی کر رہے ہیں اور تیسرے درجے میں پہنچ گئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلدی وقار مدنی ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت پیاری تلاوت بھی کرتے ہیں، بہت پیاری اذان آپ نے دیکھا ہوگا آج کل افطار کے پہلے بعد ہم سنتے تھے، اور نعت بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. تو وقار بھائی آپ کو کون سا کلام بہت پسند ہے پرسنلی؟ تو عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ سبھی پیارے ہیں، لیکن جو میرے دل کو جو کلام زیادہ میں پڑھتا ہوں برادر اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اللہ اللہ شہ کونین جلالت فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. واہ 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 واہ. اور شعر کون سا بہت اچھا پسند ہے؟ پہلے تو یہ جو آپ کو کلام پسند ہے اس کا یہ پہلا مطلب جو ہے یہ طرز میں سنائیں، پھر شعر بھی بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے، کلام کوئی اور ہوتا ہے، شعر بڑا پسند ہوتا ہے، لیکن پہلے تو یہ شعر سنا دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. واہ 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 واہ. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. واہ 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 واہ. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی جناب عبد الخلیل بھائی ہمارے پاس ہے، لیکن عارف بھائی کے مدنی منع ماشاءاللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ کا امامہ بھی کھل رہا ہے، حسان رضا. نام بھی حسان ہے، کیا بھائی، نعت خواہ کے بیٹے اور نام بھی حسان ماشاءاللہ. چلے بھائی آپ کے لیے بھی عیدی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پیاری سی مدینے کی کھجور بھی آپ لے جائیں. کون سی لیں گے اپنے لیے؟ کوکونٹ والی بھی ہے. ارے واہ. اور بھائی کے لیے بھی ایک لے جائیں. چلیں جناب ماشاءاللہ. چلو بھائی خود لیں گے؟ بھائی نہیں، وہ خود لیں گے بھائی، وہ خود لیں گے. آپ بھی نعت پڑھو گے؟ کون سی والی؟ حسبی ربی پڑھو گے؟ چلو پہلے کھجور کھا لو ایک اچھی سی، سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. ارے ایک لے لو یار، کوئی ابو کو کھلا دینا، ٹھیک ہے. چلو شاباش. عبد الخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. عبد الخلیل بھائی کو بھی کھجور مدینہ پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی عبد الخلیل بھائی آپ کو تو دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ. خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ نگران شورا کا 26ویں کا بیان اور عبد الخلیل بھائی کی طرف سے کوئی نہ کوئی منقبت ضرور آتی ہے. ہم حرمین طیبین میں تھے تو ماشاءاللہ ایک بڑا سما تھا یہاں پر. تو عبد الخلیل بھائی ویسے آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے؟ آپ کراچی کے ہیں، پنجاب کے ہیں، کہاں کے ہیں؟ ویسے تو قصور سے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. مگر بچپن سے ہی کراچی ہی میں. اچھا پیدائش قصور کی ہے. اچھا ماشاءاللہ. مدر ٹنگ آپ صادق آباد کی. صادق آباد کی ہے. جیسے قصور. قصور کے ہیں. کیا بات ہے. رہتے کراچی میں. کیا بات ہے. جانتی دنیا ہے.
کتنی ساری تعارف ہیں آپ کے. آپ حکیم بھی ہیں اور حکمت بھی بتا رہے ہوتے ہیں, کبھی علاج بتا رہے ہوتے ہیں, کبھی اچھا تعویذات اتاریہ میں بھی ہیں ماشاءاللہ, اور نعت تو بڑی پیاری پڑھتے ہی ہیں. آپ کا پسندیدہ کلام اگر آپ سے پوچھا جائے تو کون سا کلام آپ کو بڑا پسند ہے؟ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے ایک دعائیہ شعر ہے, ماشاءاللہ. وہ دل چاہتا ہے کہ بار بار پڑھو. واہ بھائی, سنا دے بھائی. اور وہ ہے کہ اے خدا میرے عطار کو واہ واہ, یہ تو مشہور بھی بہت ہوا ہے ماشاءاللہ. مائک دیجیے. زاہد بھائی سے ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اے خدا میرے عطار آمین. کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو آمین آمین آمین. رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ, آمین. ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واقعی یہ بڑی کمال کی منقبت ہے اور عبدالخلیل بھائی کی ماشاءاللہ یہ پہچان ہے. عبدالخلیل بھائی کو میں پرسنلی جس طرح آبزرو کرتا ہوں کہ تقریباً نعت خوانوں سے ہٹ کر ان کی آواز ہے, اور یہ ہٹ کے کچھ طرزیں لاتے ہیں, اور بعض اوقات جس کو ہم مشکل طرز بھی کہتے ہیں لیکن ماشاءاللہ کمال سے پڑھتے ہیں. اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. دائیں طرف میرے آصف بھائی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بھی بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے, تازہ تازہ مدینے سے ہو کر آئے ہیں. اللہ ان کو اور بار بار حاضری مدینہ عطا فرمائے. آصف بھائی کچھ آپ بتائیں, آپ کو کلام کون سا بڑا پسند ہے؟ پہلے تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے, کون سے شہر سے ہیں آپ, کہاں پیدائش ہوئی؟ الحمدللہ باب المدینہ کراچی. ماشاءاللہ. اچھا, کراچی کے ہی ہیں آپ, اور زبان آپ کی میمنی ہے, جی میمن ہے آپ ماشاءاللہ. میمنوں میں بھی کاسٹ ہوتی ہے نا, کہاں کے میمن ہیں آپ؟ جوناگڑھ دھورا جی. جونا گڑھ کے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, چلیں بھائی جونا گڑھ والے ہیں. اور کلام کون سا پسند ہے؟ کلام ایسا بہت زیادہ جو ہے وہ دو ہیں, ایک ہے اعلیٰ حضرت کا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, آپ پڑھتے بھی بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک کلام ہے سرکار توجہ فرمائے. واہ واہ واہ, واقعی یہ دونوں کلام آصف بھائی, چلے دونوں کا ایک ایک شعر سنا دے بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے, واہ 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 واہ. قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ, پرہیزگاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, سبحان اللہ. واقعی یہ کلام ہی ایسا ہے کہ واہ واہ کرنے کو جی چاہتا ہے. جی تو چاہ رہا تھا میں پورا ہی کلام سن لوں, میرا پسندیدہ کلام, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کلام ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ لے کے چلنا, اور میں چاہ رہا ہوں آپ کی کالز بھی ہوں گی. آصف بھائی دوسرے کلام کا شعر. حاصل ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. حاصل ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار
توجہ فرمائیں. سبحان اللہ، سرکار توجہ فرمائیں. جناب یہ کلام تو واقعی جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہو اور وہاں جا کر پڑھا جائے یا سنا جائے تو اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. عادل بھائی ہمارے درمیان ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری آواز اللہ نے ان کو دی ہے، بہت پیارا پڑھتے ہیں اور مجھے کئی بار موقع ملا ان کے ساتھ سلسلے کرنے کا ماشاءاللہ. عادل بھائی آپ آئی ٹی مجلس میں بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ باب المدینہ کراچی سے. کراچی میں ہی پیدائش ہوئی، یہیں کے ہیں ماشاءاللہ. اچھا عادل بھائی آپ کو کون سا کلام پسند ہے؟ مجھے ویسے تو کلام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن امیر اہل سنت کا ایک کلام ہے، میں جو یوں مدینے جاتا واہ واہ تو واہ. کچھ اور بات. اچھا ویسے میں یہ بتاؤں ناظرین، میں آصف بھائی کے بارے میں ایک بات پہلے بتاؤں گا اور پھر یہ کلام کے بارے میں بتاتا ہوں. آصف بھائی ایک سوال ہے میرا آپ سے، میں نے دیکھا ہے شاید نعت خوانوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، میں نے ابھی تک تو کسی اور نعت خواں کو نہیں دیکھا کہ آپ بڑی دھیمی آواز میں بھی بڑا پیارا پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ نے پریکٹس کی ہے؟ کیونکہ میں بھی کبھی کبھی نعت پڑھتا ہوں تو دھیمی آواز میں وہ ہم پوری لے نہیں لے سکتے، پوری طرز اور اس کا انترا اور وہ نہیں اٹھا سکتے، مگر میں نے آصف کو دیکھا ہے کہ یہ مائک کا پراپر استعمال کرتے ہیں، مائک قریب کر لیتے ہیں اور بہت دھیما پڑھتے ہیں. اور دھیمے میں یعنی ہم بعض اوقات زور لگا دیتے ہیں تو تھک بھی جاتے ہیں، کیونکہ مجھے یوں پریکٹس ہے کہ کبھی ساتھ بٹھا کر ان کو سنیں نا، کبھی ایسی جگہ پر جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اور کراؤڈ تک آواز نہ جائے تو یہ اسی دھیمی آواز میں پوری اسی انداز سے کلام سنا دیتے ہیں جو میں تو کم از کم نہیں کر سکتا. آپ لوگ کر لیتے ہوں گے ایز اے نعت خواں، لیکن یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے جی کہ یہ بہت سلولی پڑھتے ہیں. اور یہ کیسے ہے آصف بھائی، اس کا کیا کچھ گر بتائیں نا ہمیں بھی، کبھی کبھی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے لیکن وہ ہماری آواز ہی بلند ہو جاتی ہے. ایسا اس میں بس یہ کہ جیسا کچھ دیر قبل آپ نے فرمایا کہ کوئی پریکٹس وغیرہ کا سلسلہ، تو بعض اوقات ہوتا ہے کسی نعت خواں کو کہ کوئی ایک نعت خواں ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سننا ان کو پسند کرتے ہیں. تو ایک نعت خواں الحمدللہ ہیں، ان کو میں کافی عرصے قبل جب اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہمارے مدرسے میں مقابلے ہوتے تھے اور اس کے بعد محفلوں میں حاضری ہوتی، تو خاص کر کے ان نعت خواں کی محفل کا میں معلومات کرتا تھا کہ ان کے پروگرام کا ہیں، تو پھر میں حاضر ہو کر بہت قریب سے کوشش کرتا کہ ان کو سنتا تھا میں. تو اس میں یہ کہ بعض اوقات نعت خواں جو ہیں وہ انترا مطلب اٹھاتے وقت پتہ نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے یا کیا، تو وہ بہت زیادہ اس کو لے تو جاتے ہیں، پھر تیسرے اشعار پر جب آتے ہیں تو پھر بیٹری جو ایک طرح سے ڈاؤن ہونا شروع. ہاں ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے. تو ریلیکس لے کر اگر سیزنل نعت خواں ہے نا، ایک نعت کے میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ گھنٹہ گھنٹہ پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو اور برکت دے، لیکن اپنی تو ایک نعت کے بعد بس ہو جاتی ہے. تو وہی میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، تو کیا اس کا طریقہ ہے؟ اس میں یہی ایسا کہ اگر کلام کا جیسے انترا اٹھانا ہے تو اس کو آپ کو جو شروع کا الفاظ ہے اس کو لے کر نیچے سے آپ بالکل لے کر چلیں. اب وہ بعض اوقات کوئی اشعار ایسا ہے جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے اگر آپ جی آپ بالکل بتائیں بھائی، ہمارے بہت سارے ناظرین بھی تو نعت خواں ہوں گے نا. اب جیسے یہ سرکار توجہ فرمائے یہ کلام ہے، اب اس میں ایک شعر یہ آتا ہے کہ ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت. اب یہ انترا جب اٹھانا ہے نا تو اس کو اگر نیچے سے یوں ایک میں ہی نہیں پوری امت، یعنی یوں ایک طرح سمجھ کہ ہم کسی گفتگو کر رہے ہیں، وہی انداز کو لے کر طرز کو رکھنا ہے اپنے ساتھ. لیکن اس کو اگر میں بالکل زور لگا کر کروں گا تو اس میں پھر مطلب آگے چلنا زور لگا کے کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتائیں. وہ تو پھر مشکل سا ہو جائے گا چونکہ عادت نہیں ہے نا. تو بات کرنے کے انداز میں بھی اگر اس کو ہم کلام کو اس طرح ڈھال دیں گے نا ان الفاظ میں، جیسے بات کرتے کرتے ایک میں ہی نہیں پوری امت، آپ اس سے بھی دھیمی آواز میں پڑھ لیتے ہیں، وہ ذرا پڑھ کے بتائیں، میں نے دیکھا ہے آپ کو. سرکار توجہ سرکار توجہ فرمائے، یہ واقعی یہ بڑی کام کی چیز ہے. جی ہاں یعنی اتنی ہائی پچ پہ جائے گا نہیں. عدنان پہ آپ تو رہتے ہی اوپر ہیں، میں نے دیکھا آپ کو ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو واقعی گلا دیا. لیکن میں کبھی کبھی آپ کو دیکھتا ہوں سوچتا ہوں یار یہ پوری کر بھی پائیں گے کہ نعت نہیں کر پائیں گے. لیکن اچھا عدنان کا ایک اور کمال یہ کہ یہ نعت بھی وہی سلیکٹ کرتے ہیں. ابھی آج بھی جیسے کہ مترادی ودھیری جب پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہم بھی عید کا دن ہے، صبح سے کسی چیز میں مصروف ہے تو تھک گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچا. تو وہی والی بات ہے کہ ہر بندے کا ایک کمال ہوتا ہے، اس کو ایک پچ ہوتی ہے، اس کی ایک لے ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ یہ وہاں تک لے جاتے ہیں. اور شاید میرا خیال ہے آپ کو شاید ہر دھیمی آواز میں سمجھ بھی نہیں آتی ہے، آپ شاید اٹھاتے ہی ہیں رات کو ماشاءاللہ. ہر بندہ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ایسا بھی یہ کور کر بھی لیتے ہیں. ہاں یہ کر لیتے یہ ہیں. مطلب اتنی پک پر جانے کے بعد بھی نا ہم یعنی بعض اوقات جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے نا تو وہ سوچتے ہیں کہ یار پاسبل ہے کہ یہ ذرا سا طرز میں آگے پیچھے ہوں گے، لیکن یہ اس کو کور کر لیتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، اور پھر لے کر آتے ہیں دوبارہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ان کا زمین و زماں کلام یہ بہت کمال کا پڑھتے ہیں، مگر ان کو یہ شعر نہیں بھی سنانا تو بھی میں سنوں گا انشاءاللہ. باقی ہر نعت خواں سے میری بھی ایک، کیونکہ نعت سننے کا مجھے بھی بہت شوق ہے، تو کچھ نعت خوانوں کے بارے میں ہوتا ہے اس کا یہ کلام بہت کمال
कमाल का है, इसका ये कलाम बहुत कमाल का है। चलिए आदिल भाई ने कहा मैं जो यूं मदीने जाता, आदिल भाई शेर सुनाइए उसका। मैं जो यूं मदीने जाता तो चौर वाह 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 वाह, होती, मैं जो यूं मदीने जाता वाह तो चौर बात होती, कभी लौट कर न आता तो चौर बात होती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हमारे तीसरे इस्लामी भाई, आपका नाम हुजूर? सब तर सब तर सब तर, क्या बात है, नाम ही आपने ऐसा रखा है कि सब तर। हाँ, हमने अच्छे संग तरे वाकया तो सुना था, लेकिन ये कि चलिए वो भी सुना देता हूँ कि एक साहब थे, वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि संतरे जो है वो कोई बंदा बेच रहा था, लेकिन वो आवाज़ ही लगा रहा था अच्छे संतरे अच्छे संतरे। तो कहते हैं ना कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ से मैसेज एक्सट्रैक्ट करना, मैसेज लेना। तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने बयान की कि ये बात बड़ी अच्छी कर रहा है, ये अच्छे संतरे तो कह रहा है, लेकिन एक और मैसेज भी दे रहा है कि जो अच्छों के साथ होता है, अच्छों के संग होता है, वो तर जाता है। अच्छे संग तरे, वो तर जाता है। तो अल्लाह मुझे और आपको अच्छों का संग नसीब फरमा दे, तो दुनिया और आखिरत में पार लग जाएंगे। तो आप क्या बताया? सब तर। अब इसके माना भी बताएं भाई। सब पर सबकत ले जाने वाला तरार। अच्छा, किसी का नाम है ये इसके माना है सब तर के? ये इसके माना है दो वर्ड्स का मुरक्कब है। सब तर। चले जनाब, सप्तर भाई आप बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है? बाबुल मदीना कराची से। माशाल्लाह। और क्या मसरूफियात हैं, क्या करते हैं? नातखानी तो करते हैं माशाल्लाह, इसके अलावा? इसके अलावा स्टडी है, दरस-ए-निज़ामी कर रहे हैं माशाल्लाह। कौन से दर्जे में? खामिसा में माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए और आपको आलिम बाअमल बनना नसीब फरमाए। आपको सप्तर भाई कौन सा कलाम बहुत पसंद है? हुजूर ताजुश्शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब का कलाम, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, वाह वाह, ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली। क्या बात है, एक शेर सुनाए उसके हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे दामने करम में, वाह 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 वाह, जिससे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में, जिससे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, वाह वाह वाह, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अदनान भाई माशाअल्लाह, आपका ताल्लुक कहाँ से जनाब? मेरा ताल्लुक भी कराची से, बाबुल मदीना कराची से। बाबुल मदीना कराची से, यहीं पैदाइश हुई आपकी? पैदाइश माशाअल्लाह। तरीके है। चले जनाब, कलाम तो आप बहुत प्यारे प्यारे पढ़ते हैं, मगर आपको खुद कौन सा पर्सनली कलाम बड़ा पसंद है? लेकिन जो आपने फरमाया ज़मीन और अच्छा ज़मा, वाह, क्या बात है, सैयदी आला हजरत के कलाम की तो क्या बात है, मगर ज़मीन और ज़मा में जो आला हजरत ने कमाल किया है ना, यकीन करें। वैसे मैं नाज़रीन आपको मशवरा दूंगा, कहते हैं जो खुद पसंद करे आदमी दूसरों को बताए। ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जो कलाम है ना, पहले तो इसको समझ लीजिए, एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, थोड़ा मुश्किल है, और हमने आपकी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए नगमात रज़ा सिलसिला किया है, और उसमें गालिबन अदनान भाई आप नहीं पढ़ा था ज़मीन और ज़मा, ठीक है ना, तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और भी कलाम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम कलाम हमने यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं, आप उसे सर्च कर सकते हैं नगमात रज़ा के नाम से। सैयदी आला हज़रत की शायरी लोग दुनिया भर में पसंद करते हैं। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, आप चाहते हैं कि क्या कहा है आला हज़रत ने, तो हमने कोशिश की है कि एक एक शेर को भी पार्टली अपलोड कर दिया है। एप्लीकेशन भी मौजूद है, उस एप्लीकेशन में जो मेरे नाम की है उसमें भी ये नगमात रज़ा सिलसिला है। लेकिन ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, अगर आप रोज़ा रसूल के करीब बैठकर, अल्लाह मुझे और आपको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए, आप यकीन करें, पढ़ें या तो सुने, और फिर आपको फीलिंग होगी कि मैं
اس شخصیت کی بارگاہ میں ہوں جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا آل کریشن ہے. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا ہے کہ سب کچھ تو یا رسول اللہ آپ کے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی سنائیے. زمین و زبان تمہارے لیے، واہ 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 واہ. مکین و مکان تمہارے لیے، واہ واہ واہ. چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تمہارے دغل میں تمہارے بدل میں جا تمہارے لیے، اے ہمارے آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان کیا بات ہے. تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، اشارے سے چاند چیر دی. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، اشارے سے چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میرے آقا کی کیا شان ہے. ان کے ذکر میں اتنا لطف ہے، ان کی باتوں میں اتنا لطف ہے، ان کی مدح سرائی میں اتنا لطف ہے. تو ان کا دیدار کیسا ہوگا، وہ کیسی ہستی ہیں. صحابہ کرام کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی اتنی زبانوں میں، اتنے انداز میں شان بیان ہوئی ہو. دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں نبی پاک کا ذکر نہ ہو رہا ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت نہ لکھی گئی ہو. اور سبحان اللہ. اور کمال یہ ہے کہ کئی بار کوئی نعت سن لیں لیکن بار بار سننے کو جی چاہتا ہے. جس سے محبت ہونا اس کا ذکر بھی بہت پیارا لگتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی نبی پاک سے محبت عطا فرما اور عشق رسول اپنے دلوں میں بڑھانے کا یہ نعت خواں بہترین ذریعہ. اللہ ان کی آوازوں کو سلامت رکھے، ان کو اور مجھے ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ شوق مدینہ بڑھانا چاہتے ہیں، نبی پاک کی یاد دلوں میں بڑھانا چاہتے ہیں، تو خوش الہان نعت خوانوں سے نعت سنیں. اپنے پاس اب تو موبائل فون نے بڑا آسان کر دیا ہے، سلیکٹڈ کلام اپنے پاس رکھیں اور خاص طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام، برادر اعلیٰ حضرت کے کلام، حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام، ہمارے امیر اہل سنت کے کلام،
اب ان شاعروں کے کلام جو علماء بھی تھے اور جنہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کمال کے کلام لکھے ہیں، یقین کرے تڑپا کے رکھ دیتے ہیں، اور اچھا نعت خواں مل جائے اس کلام کو اس انداز سے پڑھ دے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی خلوتیں بھی نصیب فرمائے. میں ایک اور بات عرض کروں گا، محفلوں میں تو نعت سنتے ہیں، میں صحیح بتاؤں اللہ ایسا بنا دے مجھے بھی اور آپ کو کہ اکیلے میں کوئی نہ ہو، میں ہوں اور بس نبی پاک کی یادیں ہوں، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. دل میں ہو یاد تیری گوشہ پیارے آقا کی یاد میں گزر جائے نا، جو نبی پاک کی یاد میں اکیلے میں آنسو بہاتے گزرے ہے نا، یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. اے کاش ایسی راتیں بھی ہمیں نصیب ہوں، ایسی خلوتیں بھی ہمیں نصیب ہوں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مجھے بتایا جا رہا ہے آپ کی بہت ساری کالز آ گئی ہیں، مگر ان کالز میں زیادہ تر فرمائشیں ہیں، آپ نعت خوانوں سے نعت سننا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اب نعتوں کی فرمائش تو کریں ٹھیک ہے، لیکن آپ ان سے ان کے بارے میں کوئی دلچسپ سوالات کریں، کیونکہ موقع ملا ہے ہم ان سے ان کے بارے میں جان سکیں گے. پہلے کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید پھر عارف بھائی کی طرف بھی چلیں گے. مدنی منع نے خود آ کر مجھے کہہ دیا ہے ابن عارف نے کہ بھائی میں بھی نعت سنانا چاہتا ہوں، تو ان سے بھی سنیں گے. جی بتائیے، کال دیجیے گا. محمد عمیر اتاری ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں، آپ سبھی اسلام بھائیوں کو عید مبارک ہو میری طرف سے. عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اپنے سلسلے میں جنید شیخ اتاری کو بھی ضرور شرکت کروائیے. سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آواز میں یہ نعت سنا دیجیے. جی ماشاءاللہ، جنید شیخ بھائی کو بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے، اور جنید شیخ بھائی ایک بڑے ہی پیارے سلسلے میں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے عید کے تیسرے دن دوپہر 2 بجے امید کی کرن. جنید بھائی کی نعتیں بھی سنیں گے اور جنید بھائی کے بارے میں بڑی یونیک معلومات آپ کو ملنی ہے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا سلسلہ تیسرے دن دوپہر 2 بجے امید کی کرن. ایک اور کال دیجیے گا. محمد نعیم رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. عبدالحبیب بھائی کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور تمام نعت خوان اسلام بھائیوں کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں. نعت خوان اسلام بھائیوں کو عرض ہے کہ اس نعت کا شعر سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جی جناب بالکل سنائیں گے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ذمہ داران کو عید مبارک. اور اس کے بعد عرض ہے کہ عدنان بھائی، اگر کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یہ سنا دیں تو مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ تمام اسلام بھائیوں کی عمروں میں درازی بالخیر اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا کریں گے کہ سلسلے کا اختتام اسی کلام پہ کریں گے اور سب مل کر اس پہ آپ ماشاءاللہ سب مل کے خوبصورت پڑھتے ہیں. جی وہ بتا رہے ہیں مجھ سے بھی فرمائش ہوئی. انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں شعر. پہلے ذرا عارف بھائی کا ہو جائے انشاءاللہ. جی عارف بھائی، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ جی باب المدینہ کراچی سے. کراچی سے ہی تعلق ہے ماشاءاللہ. عارف بھائی کون سا کلام پسند ہے آپ کو؟ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام مرحبا آج چلیں گے. واہ 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 ماشاءاللہ. یہ آپ کی وجہ شہرت بھی بنا اور واقعی اللہ نے بڑا کمال کیا آپ پر. بڑا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. اور میں ایک اور بات ان نعت خواں اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے لیے کرنا چاہوں گا کہ میں نے ان نعت خوانوں کے کلاموں کو مدینہ پاک میں سنتے دیکھا، لوگوں کو تڑپتے دیکھا، روتے دیکھا، اور
गाड़ियों में मक्के से मदीने जाते हुए माशाल्लाह इनके कलाम चल रहे होते हैं, कभी मैं यूरोप जाता हूँ, कभी कभी ये लगता है यार ये कितने खुशनसीब हैं, इनको पता भी नहीं है इनको लोग कहाँ कहाँ सुन रहे हैं और सुनकर किस तरह तड़प रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो ये आप बड़े खुशनसीब हैं, अल्लाह की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और अल्लाह आपको इस्तिकामत दे और कबूल कर ले रब ताला। तो न जाने क़यामत तक ये चीज़ें चलती रहती है। आज भी देखें ना, हाजी मुश्ताक के कलाम लोग सुन ही रहे हैं, कितने साल हो गए मुश्ताक भाई को जाए हुए, चले हुए दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये हमें सोचना है, ये नातख़्वाह इस्लाम भाई को ये भी शरफ दावत इस्लामी की बरकत से हासिल है। और ये मरहबा चलेंगे शहे अबरार के पास, ये तो बहुत ही माशाल्लाह कलाम मशहूर हुआ। जी आरिफ भाई इसका शेर सुनाइए। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, एक भिखारी है खड़ा के दरबार के पास, हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाए, कि भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे भी कहा गया तो चले एक शेर मैं भी सुना देता हूँ इंशाअल्लाह, दिलजोई की भी नियत कर लेता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल पे चैन, फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल पे चैन, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले, फिर मदीने
माशाल्लाह जी। मदनी मुन्ने आप आगे आ जाएं, कौन पढ़ेंगे नात? चलो भाई जाओ, आ जाओ भाई, जाओ अंकल के पास जाओ। माशाल्लाह क्या बात है, ये डेयरिंग होनी चाहिए, खुद ही आके आगे आ जाना, माशाल्लाह हिम्मत वाला बच्चा है। क्या नाम है? नाम बताओ वापस जोर से। या रब्बना। अरे भाई नाम पूछा था पहले, तो नाम तो बताओ। नाम बताओ ना भाई। नाम क्या है? इन्हें उनैन रजा अत्तारी। हाँ। अच्छा, अब्बू का नाम क्या है? आरिफ बताड़ी। आरिफ अत्तारी, क्या बात है। चलें, कौन सी नात सुनाएंगे? रब्बना वाली। अतिबी अबी तल्लल्ला नूर मोहम्मद तल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह या रब्बना इल्म लना या रब्बना इल्म लना। वाह भाई। मेरे प्यारे बाबा दार मैं भी वतन से जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे मैं भी वतन से जाऊंगा। वाह वाह, या नबी, मदर से जाओ। या नबी, या नबी नजरे करम फरमा। या नबी नजरे करम फरमा। हाँ नहीं, वो या नबी, या नबी। नूर मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है। या नबी नजरे करम फरमाना सुनाओगे? कौन से? या नबी नजरे करम फरमाना ए अदने जनाना मेरे प्यारे बाबा दान मैं भी मदद से जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे या अल्लाह तौफीक। क्या बात है, वाह भाई वाह। क्या बात है। बहुत सारी नातों का मिक्सचर इन्होंने सुनाया है। चले माशाल्लाह। इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक और, चलो एक और ईदी लेके जाओ भाई, माशाल्लाह। वाह जी वाह। चले भाई माशाल्लाह, हुनैन की क्या बात है, माशाल्लाह। चले जनाब मदरी चले के नाजरीन की कॉल्स भी लेते हैं। हम चाहते हैं छोटा सा मुकाबला भी करवा लें। दाईं तरफ की टीम को हम मक्की टीम कर लेते हैं, बाईं तरफ की मदरी टीम कर लेते हैं, और इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। मदरी अशार की तकरार कर लेते हैं। अच्छा, एक वैसे सवाल है मेरे जहन में, देखिए आप में से कौन जल्दी लब्बैक कहता है। जो पहले लब्बैक कहेगा समझ ले उसको जवाब ले लेंगे। उस रुकने शूरा का नाम बताएं जिनके नाम के अंदर मदीना आता है। चले नहीं, ये हमारे वकार भाई ने पहले, भाई वकार भाई को माइक दे भाई। जी लगा हुआ है माइक, तो लगा हुआ है। जी 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 बताइए। हमारे वकारुल मदीना। हाँ, असल में ये मुझे पता है सवाल कहाँ से जहन में आया। वो आज सुबह या कल रात, बल्कि कल रात सिलसिला चल रहा, बल्कि आज सुबह, तो सिलसिले के दौरान जब नाम आया तो मेरे घर में मेरी मदनी मुन्नी ने कहा कि अबू इनके तो नाम में ही मदीना आता है। तो मैंने कहा ये तो वाकई सवाल है यार कि नाम में ही मदीना है। सुभान अल्लाह। वकारुल मदीना भाई, अल्लाह उनको दराजी उम्र बिल खैर दे और बरकत नसीब फरमाए। चले जनाब, तो अब अशार शुरू करते हैं और मैं पहला शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आप आखिरी लफ्ज से पढ़ेंगे और नसर में चलाएंगे ताकि जरा जल्दी जल्दी हो जाए और देखते हैं क्या होता है। पहला शेर पढ़ते। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अलिफ। एक में क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। काफ़ी है इशारा तेरा। अलिफ। अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से। फरियाद है नफ्स की बदी से। या ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, वाह वाह। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े हम तुम्हारे नहीं होते जनाब होते। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, आशिक वार में फिर मीठा मदीना देखूं। फिर मीठा मदीना देखूं। नून। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। ठंडा कलेजा नूर का। अलिफ। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने वाह देते, वाह वाह वाह। कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई। मेरी हश्र में रुसवाई हो। वाओ। वो सुए लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। फिरते हैं। नून। नूरी मामा नूरी दाड़ी, फैज इनादा जगते जारी, तुर जांदे ने जड़े पासे, पै जांदा है शोर। पै जांदा है शोर। होर मेरे बापा जया ना होर। पंजाबी नात भी आ गई जनाब। होर। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। पाँव अफगार हैं क्या होना है। या अमीर अहले सुन्नत आपकी। या है। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। नून। अरे भाई आप भी हैं सिलसिले में? जी। नून।
नेमतें बांटता वाह वाह वाह, वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। रहमत का कलमदान गया। अलिफ, आज अश्क मेरे नात क्या सुनाए तो बात, अजब अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाएं तो बुलाएं तो अजब क्या। अलिफ, उलझन से दूर नूर से मामूर कर मुझे ए जुल्फे पाक है ये असीरे असीरे बला की अर्ज और दौद। जिया ज़मीन व फलक की है जिस तजल्ली से, जिया ज़मीन व फलक की है जिस तजल्ली से, इलाही हो वो दिले नास सुबूर की रौनक। रौनक, कौफ, कौफ कौफ, काफ, कौफ कौफ बड़ा वाला ना? बड़ा वाला, नुक्ते वाला। काफिले सुए तैबा, जमन आ रहा है की, मुश्किल आसान मेरी तन्हाई की। मुश्किल आसान या रब मेरी तन्हाई, इलाही मेरी तन्हाई की। या अल्लाह क्या या, जहन या जनाब, खूबसूरत अशार की यही तकरार। बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, वाह वाह वाह, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का तुझे न यक ने पाया, यक बनाया, तुझे तुझे यक यक ने ने बनाया। यक बनाया। अलिफ, आसमा खान वाह वाह वाह, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। अलिफ, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, खिला दिए हैं, इस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, कूचे बसा दिए हैं। नून, ना हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ बस उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर में। एक दिन सरवर मदीने में। नून, न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वाह वाह वाह, जिसे जिसे चाहे चाहे जैसे नवाज दे, जैसे नवाज ये दे। मिजाज इश्क रसूल ये है। मिजाज इश्क रसूल है। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल। हाँ, बड़ी मुश्किल तो मुश्किल कुशा का साथ हो। क्या बात है, वाह। वो सोए लाला ये हो गया जी, जाते हैं। चले जी, आप माइनस हो गए, फरियाद को पहुंचे। चलें जी, माइनस हो गया। इतना भी तो हो कोई जो आह करे, आह करे दिल से। या ये नाज ये अंदाज या हो चुका है, ये नाज थोड़ी देर पहले ही या आपने इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जहाँ फिजा का साथ। जहाँ फिजा का साथ हो, मुनाजात का साथ ले लिया है। वाह, वो सोए लाला हो गया। जाते चलें ये अब इनको, अब मेरा ख्याल या है अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था आपने, हाँ जिस पर जी। उन्होंने एतराज भी बस किया। चलें जी, हो गया फैसला। ये हो गया, वही रब है जिसने ये भी हो गया, ये भी हो गया। यही बोले सिदरा वाले, अच्छा ठीक है, हाँ। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख हमें मांगने को भीख तेरा मांगने आस्था को बताया। तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। अलिफ, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। बनाया। अलिफ, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार जी बनाया। खलील भाई आप बताएंगे। अमीर अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान जो बद को नेक कर देती है उस दावत का क्या कहना। क्या कहना। अलिफ, इस आस पे जीता हूँ कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुला। सरकार बुलाते हैं। नून, ये नून, नून, नारियों का दौर ये था। हो गया जी, ये भी हो गया। हो गया। हाँ जी। ना आसमां को यूं सरकशीदा होना हाँ था, हाँ हाँ, हुजूर खाके मदीना खमीदा होना था। क्या बात है। अलिफ, आज जो ऐब किसी पर नहीं हो चुका है, हो चुका है हजरत। आज ले उनकी पनाह, आज मद मांगुन, हाँ हाँ हाँ, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अलिफ, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा होगा वही ठिकाना सरकार की। सरकार की गली में। नून, हाँ हुण तुहाडी वारी है। नबी का आस्था हो और मेरा सर हो तो क्या कहना, दमे आखिर अगर ऐसा मुकद्दर हो तो क्या क्या कहना। अलिफ, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। नून, नबी के नूर से रोशन मेरे दिल का नगीना है, वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा दिल ही मदीना है। क्या बात है। मदीना है। या यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। फिर नून, क्या बात है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक, मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अलिफ, अलिफ जी खलील भाई। जी जी, तीनों को इजाजत है। अल्लाह, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, है। उनके कदमों पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं। जी, यहाँ से अब आरिफ पे सुनाते हैं। आप खलील भाई कह रहे हैं। या नबी मुझको मदीने में बुलाना, बार 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 आऊं बने आखिर मदीने में मज़ार। अब आप बताएं कौन बताएगा यहाँ से मदीने में मज़ार। अब ये ऑप्शन शुरू हो गया है जी, अब आप नात को बताएं। अदिल भाई। अदिल भाई। रा, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, न काबे की गली देखी न पहुंचा मैं मदीने में। मदीने में। नून, कौन बताएगा यहाँ से। आसिफ भाई। आसिफ भाई। में, नून, नून नून
अब सारा बोझ एक नात खां के कांधे पे चलेगा काउंटर 1 2 3 चले भाई 25 सेकंड का काउंटर भी चला दे भाई। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। कैसा नूर छाया है या, अब कौन बताएंगे यहाँ से आसिफ भाई? छाया है या अब्दुल खलील भाई। अब्दुल खलील भैया। याद नबी पाक में रोए जो उम्र भर, मौला मुझे तलाश उसी चश्मे तर की है या। जी कौन सुनाएंगे? या अल्लाह। सत्तर यही अर्ज़ है खाली के अर्ज़ो समा व रसूल तेरे में बंदा, उनके जवार में दे वो जगह कहे खुल्द को जिसकी बका की कसम। थोड़ा सा शेर में ठीक है। 2 जगह हाँ वो बोला दे वो जगह। वाह वाह वो जगह मीम कसम मीम मीम मीम। अब कौन सुनाएंगे? अदनान शेख। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। हाँ कौन सुनाएंगे? आरिफ भाई। आरिफ भाई से सबको प्यार है। हाँ 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 रहे मदीना, गाफिल जरा तू जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है या। कौन सुनाएंगे? खलील भाई। अरे खलील भाई, आरिफ भाई कुछ खास ताल्लुक लगता है आप लगता है कोई दवाएं ववाएं भी देते हैं इनको या। चले जनाब। बड़ा आसान है या इला। हाँ मशवरा नहीं देने का भाई। नहीं मशवरा ना दे। अच्छा मशवरा नहीं। या इलाही जब रदा ख्वाबे गिरा से सर उठाए दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। जी अब्दुल खलील भाई कौन जवाब देंगे? वाव से वकार भाई। जी वकार भाई। वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। ये पूरा कर दे शेर। अर्श पर धूमे मचे वो मोमिन सालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यिबो ताहिर गया। अलिफ कौन सुनाएंगे? आदिल भाई। अलिफ। अश्क शब्बर इंतजार उम्मत में बहे, फिदा चांद और यूं अख्तर शुमार। अरे यार ये वाला शेर तो तर्ज में सुना और मैं इसकी थोड़ी सी शरह बयान करूं। वन ऑफ द शेर, कमाल का शेर है जनाब। जी आप पढ़े आदिल भाई। आप पढ़िए। आप पढ़ो। अश्क शब्बर इंतजार अफवे उम्मत में बहे, अश्क शब्बर इंतजार अफवे उम्मत में बहे, मैं फिदा चांदो शुमारी फिदा दौर शुमारी बोलो प्यारी बात आला हज़रत कहते हैं नबी पाक शब बेदारी किया करते ना, उम्मत की याद में रात जागते, आंसू बहाते, सजदे किया करते। रात जागने के लिए एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि तारे गिनते गिनते रात गुजर गई। कुछ लोग दुनिया की फिक्रों में जब रात जागते हैं तो एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि बस सारी रात तारे ही गिनता रहा और जनाब रात गुजर गई, आराम ना हुआ। मगर यहां सैयदी आला हजरत अख्तर कहते हैं तारों को, अख्तर शुमारी कहते हैं तारों को गिनना। जरा समझिएगा नाजरीन कि नबी पाक रात क्यों जागते थे। ये अख्तर शुमारी ऐसा नहीं कि लिटरली कोई तारे गिन रहा हो, लेकिन ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि रात गुजरी जागते हुए। तो ये अख्तर शुमारी क्यों हुई, रात क्यों गुजरी? क्योंकि वो नबी पाक उम्मत की याद में आंसू बहाया करते, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं किया करते। या रसूलल्लाह आप पर मैं फिदा, आप खुद चांद हैं, चांद भी कभी तारे गिनता है, मगर आप चांद होते हुए उम्मत की याद में रात जागा करते, अख्तर शुमारी किया करते। अब जरा इस शेर को दोबारा सुनेंगे ताकि बात समझ आए कि क्या गहरी, क्या खूबसूरत और लतीफ बात आला हज़रत ने की है। अश्क शब्बर इंतजारे अफवे उम्मत में बहे, यानी सारी रात नबी पाक के आंसू किस बात में बह रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सारी रात जागते में गुजर रही है, मैं फिदा चांद और यूं अख्तर शुमारी। वाह वाह। दोबारा अश्क शब्बर इंतज़ारे अफ़वे उम्मत में बहे, मैं फिदा चांदो वाह 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 अख्तर शुमारी वाह। इसी कलाम में एक शेर
واہ 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 صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری سمجھیے اعلیٰ حضرت نے لفظ واہ واہ کو کیسے استعمال کیا ہے. واقعی یہ کلام ہی واہ واہ ہے. اب یہاں پہلے تو خود ایک کہہ رہے ہیں نا کہ پیارے آقا کی شان کے بارے میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, واہ واہ کہہ رہے ہیں. اب لفظ واہ واہ کا ایک اور استعمال کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو واہ واہ ہو رہی ہے, اس کی تو سارے زمانے میں مشہوری ہو گئی ہے. تو نبی پاک کی جو ماشاء اللہ جس کو آپ کہیں کہ اللہ نے چرچا بلند کیا ہے, ورفعنا لک ذکرک, یا رسول اللہ اللہ نے آپ پر کیسا انعام کیا ہے, کیسا اکرام کیا ہے. اس انعام اور اکرام پر میری جان قربان, صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. حضور صرف اس عالم میں نہیں بلکہ دونوں عالم میں آپ کا چرچا بلند ہے, اور فرش اور عرش پر آپ کے چرچے بلند ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں. نبی پاک کا چرچا یہاں بھی بلند ہے اور وہاں بھی بلند ہے, اور صبح قیامت تک کی چرچا بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, ان کا مقابلہ ہمیں ٹائی ہی کرنا پڑے گا. اب یہ سارے منجھے ہوئے ناطخواں ہیں, یہ تو ہمارا دن گزار دیں گے ماشاءاللہ. تو چلیں, عید کا دن ہے, کسی کو ہرانا بھی نہیں ہمیں. اور اگلی کچھ کال شامل کرتے ہیں. میں نے کلام کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں, تو پجا من پجا, اور دعاؤں کی اسپیشل فرمائش ہے کہ آپ دعا فرما دیں, اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا. آمین. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, فرمائش بھی آپ کی آ گئی ہے. اگلی کال دیجیے گا. اور سب کو عید مبارک, بالخصوص حبیب اتاری صاحب کو. اور ایک جامی کا ایک کلام سنا دیجئے, تنم فرسودہ جہاں پارا. واہ 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 واہ, تنم فرسودہ جہاں پارا, کیا کلام ہے یہ جناب, ماشاءاللہ بہت پیاری فرمائش. اگلی کال دیجیے. محمد اکبر رضا اتاری تھوڑی آواز بڑھائیے. لاہور. عبدالحبیب بھائی اور آصف بھائی, ان تمام کو میری طرف سے عید مبارک. ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرشد کریم کے صدقہ سے مزید برکتیں عطا فرمائے سب کو. اور حاجی عبدالحبیب ان سے عرض ہے کہ ہمیں آصف بھائی سے یہ نعت سنوا دے کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اور آصف بھائی کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ان کا دیگر ایکٹیویٹیز ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد لقمان حسن اتاری ہے اور میں یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. تمام احباب کو میری طرف سے دلی عید مبارک. اور ہمارے پیارے آصف بھائی اور وقار بھائی کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت عید مبارک ہو. آصف بھائی اور کیا کرتے ہیں آپ؟ نعت تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ مطلب روزگار کے حوالے سے میرا پرسنل جو ہے وہ گولڈ کا, سونار کا کام ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور مدنی کاموں کے حوالے سے کچھ ذمہ داری ہے تاجران کی, پھر مارکیٹ سطح پر چوک درس کی. ماشاءاللہ, چوک درس بھی دیتے ہیں, تاجران مجلس پہ بھی ہیں, اور اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں. اللہ آپ کے رزق حلال اور کاروبار میں برکت دے. جناب آپ کچھ کلاموں کی فرمائش ہے, میں چاہتا ہوں مختصر اس کو بھی پورا کرتے ہیں, اور اس کے بعد آخری یہ کلام, کیونکہ 5 بجے تک ہم نے سلسلہ لے کے چلنا ہے, اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, انشاءاللہ اس کلام پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے. تو اب دیکھ لیں فرمائشوں میں, میرا خیال ایک تو کجا من کجا کی فرمائش آئی ہے, اور ایک تنم فرسودہ کا میرا خیال 1-2 شعر آپ سنا دیں. تو کجا من کجا یہاں سے کوئی سنا دے, پھر مل کے سرور کہوں مالک حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تنم واہ واہ واہ, تنم واہ واہ واہ, تنم فرسودہ جہاں پارا زہجرا یا رسول اللہ. دلم پشمردہ آوارا زہسیہ یا رسول اللہ. دلم پشمردہ آوارا, دلم
پجمردہ آوارہ زعسیہ یا رسول اللہ ذکر دا خیش ہے رارم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خیش ہے رارم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ شفاعت را کشائی بر گناہگارام کل محروم جا میرا درا یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو کجا میں کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا جامل کو جا تو جامل کو جا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز غط خطبہ تیرا خطبہ تیرا آفاق تیرے سامنے یا رحمت العالمین تو کجا کجا تو جا. پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں جو اسی کلام کے دوران ہمارے سلسلے کا اختتام ہو جائے گا. 5 بجے ہم نے سلسلہ وائنڈ اپ کرنا ہے مگر آپ کو ایک خوبصورت سلسلے کی ابھی سے ہی سمجھیے چاشنی دینا چاہتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت ہم سلسلہ کرنے جا رہے ہیں عید کے تیسرے دن اور انشاءاللہ بہت کلام ہوں گے, مدینے کی باتیں ہوں گی, مدینے کی یادیں ہوں گی. سلسلے کا نام ہی یاد مدینہ ہے. آپ سب ناظرین کی مدینے کی یاد کو مزید تازہ کرنے کے لیے ایک سلسلہ ہم لا رہے ہیں. عید کے تیسرے دن دوپہر 3 بجے یہ شاندار سلسلہ ہوگا. سلسلے میں کیا ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ راہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. آپ کی یاد مدینہ میں اضافہ کرنے کے لیے ایک شاندار سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ, ہے کس قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا. کیا خوبصورت مقام ہے مدنی چینل کے ناظرین, دنیا میں ایسا مقام کہیں اور نہیں ہے. یہ راہ کیا تھی, اور یقین جانیے جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ تو تڑپ ہی رہا ہے, مگر مدینہ وہ جگہ ہے جس نے کئی بار دیکھا ہو اس کی تڑپ میں ہر بار ہی اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کی یاد مدینہ میں اضافہ کرنے کے لیے ایک شاندار سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. آپ نے مدینہ کا سفر کیا ہے, کیسے کیا ہے, کیا یاد آ رہا ہے, انشاءاللہ دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ یاد مدینہ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
जी इंशाल्लाह ये ईद के तीसरे दिन होगा और अभी इसमें टाइम 3:30 बजे है, लेकिन होपफुली क्योंकि 2 सिलसिले होते हैं, पहले उम्मीद की किरण होगा और उसके बाद 2 बजे वो शुरू होगा और उसके फौरन बाद याद मदीना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि 3 बजे के करीब हम इस सिलसिले में दाखिल हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा हम चाहते तवील हो, ज़्यादा कलाम सुने, लोगों से शेयर करें। आप भी नाज़रीन हमें अपनी यादें शेयर कीजिएगा कि आप अगर मदीने गए हैं तो अब क्या याद आता है, वो कौन सा मंजर है जो आप भूल नहीं पाते, क्या ऐसा सुनते हैं कि मदीने की याद तड़पा देती है। मिलजुल के जिक्र मदीना करेंगे और जिक्र मदीना की बरकत से, वो है ना शेर, चलो मिल के करते हैं जिक्र मदीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। तो तीसरे दिन इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी आपने देखना है। आइए बहुत ही खूबसूरत कलाम, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का सहबा कहूँ तुझे, बाबे खलील का सहबा कहूँ तुझे, बाबे खलील का सहबा कहूँ तुझे, तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे जाने 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 जल्ला कहूँ तुझे, इश्क तू सड़ी जाने तू साडा मालिक दे मुख्तार, तू है कुल नबिया दा सरसार, तू नाले अरशा दा मेहमान, तू भी सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, बोलो अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जाने जल्ला कहूँ तुझे, जाने जाने माँ में जाने जाने माँ, सुबह तैबा में होई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, में हुई बटता के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसने तोड़ा नूर का, मैं गदा तो बादशाह सर दे पियाला नूर का, मैं गदा तो बादशाह सर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, जाने जाने माने जाने 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 माने जाने कहूँ तुझे,
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کلام تو ایسا ہے کہ چلتا رہے، اور اتنے سارے نعت خواں ہیں، لیکن ظاہر سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کے ذریعے مزید اپنے سلسلوں کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، مگر ایک خوبصورت بہت ہی پیارا ریکارڈڈ سلسلہ اس سلسلے کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ایک شاندار سلسلہ ہوگا۔ نگران شورا نے بچوں کے ساتھ غالباً عید بنائی ہے، وہ سلسلہ ہوگا۔ میری پھر حاضری ہوگی رات 8 بجے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ وہ اسلامی بھائی جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، وہ کیسے عید منائیں گے؟ اشاروں میں ہم نے کیا کیا ایک دوسرے سے پوچھنا ہے۔ ایک طرح کی انوکھی عید ہوگی، سلسلے کا نام بھی انوکھی عید ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جھوم اٹھو عشق نبی میں، جب نعت پڑھو جھوم اٹھو عشق نبی میں، ایسا تو ثنا خوان نبی مجھ کو بنا دے، مجھ کو بنا